توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے قوم کو یہ جذبہ ہو جائے، دین میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو جائے، اسلام میں مال کو قربان کرنے کا خرچ ہو جائے، تو ہمارا چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ دینی تعلیم سے بھی سرفراز ہوتا ہوا نظر آئے گا، دنیاوی تعلیم سے بھی سرفراز ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے، ہمارے قوم کی تنگ نظری یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے قوم کا کوئی فرد آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو جذبہ ہے، قربانی دینے کے لیے وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہمارے کچھ ایسے تنگ نظر ایسے حاسد قسم کے لوگ موجود ہیں کہ تعاون تو دور کی بات ہے، ساتھ دینے تو دور کی بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو رکاوٹ، اس میں رحمت ڈالنی، اس کو پاؤں کھینچنے کی کوشش میں لگایا۔ اور تعلیم کتنا ضروری ہے آج اس زمانے میں۔ اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے، جس قوم میں تعلیم ہوگی، جس قوم میں اتفاق و اتحاد ہوگا، دو چیزیں جس قوم میں ہوگی، ایک تعلیم اور دوسرا کیا؟ اتفاق و اتحاد۔ یہ تو دو چیزیں جس قوم میں ہوگی، وہ قوم کبھی کوئی طریقے سے روک ہی نہیں سکتا۔ روکنے والا کتنا کوشش کرے، جس قوم میں تعلیم ہوگی، تعلیم کا جذبہ ہوگا، تعلیم پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ جس قوم میں اتفاق و اتحاد ہوگا، یکتائی ہوگی، وہ قوم کیا ہوگا؟ ہر مقام پر ہر منزل پر کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا قوم تعلیمی بھی سب سے پیچھے ہے، ہمارے قوم تعلیمی بھی سب سے پیچھے ہے۔ اور اتفاق و اتحاد کا اگر مظاہرہ دیکھ رہا ہو تو الیکشن کے موقع پر آپ دیکھ ہی لیجیے۔ تو مسلمان اور کامیابی چاہتے ہو؟ آج پوری دنیا میں یہود بہت کم تعداد کی لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن اس یہودیوں کو پوری دنیا پر راج چل رہا ہے، پوری دنیا پر ان کا راج قائم میں چلا، پھر اللہ کو چلایا رہا۔ کیوں؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ وہ کیا ہے؟ تعلیم یافتہ ہے، ہر میدان میں وہ کیا ہے؟ تعلیم یافتہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ یہودیوں میں اتفاق و اتحاد ہے۔ ان دو بنیادوں کے وجہ سے یہودی پوری دنیا پر کیا کر رہا ہے؟ راج قائم پہ راج کر رہا ہے، پوری دنیا کو چلایا۔ اور یہ تعلیم صرف مردوں کا حق نہیں، یہ تعلیم حاصل کرنا بالخصوص دینی تعلیم، یہ صرف مردوں کا حق نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد کا بھی حق ہے اور ہر مسلمان عورت کا بھی حق ہے۔ تو تعلیم بالخصوص دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، قرآن یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، بنیاد ہے۔ دنیا میں جتنی علوم ہے، چاہے ڈاکٹری کا ہو، چاہے انجینئرنگ کا ہو، چاہے کوئی بھی تعلیم ہو، اس تمام کا منبع اور اس کا چشمہ بنیاد کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے جو اللہ کا مقدس کتاب ہے۔ یہ الگ وجہ کہ ہمارے قوم قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں، قرآن پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو ہمارے مولانا مظفر صاحب نے بہترین قدم اٹھایا، اور صرف قدم ہی نہیں اٹھایا ہے، میں ایک عزیز سے اس کو دیکھ رہا ہوں اور جائزہ لے رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ قوم کی ہمدردی بھی موجود ہے،
اور اپنے قوم کو بچوں کو تعلیم دینے کا جذبہ بھی موجود ہے. اور اس جذبے کے ماتا پہلے انہوں نے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا اور انشاءاللہ وہ چلے گا، وہ بھی چلے گا. اور پھر یہاں اپنے زمین پر اپنے پیسے سے اتنا بہترین تعمیرات کر کے ادارے کو قائم کیے ہوئے ہیں. اور آپ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہر مسلمان کیا کرے؟ دین کا اسلام کا پر ثابت قدم رہے اور دین اسلام کی خدمت کرتا ہوا. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلے، دین پر قائم و دائم رہے اور کیا کرے؟ دین کی خدمت کرتے رہے. اور جو لوگ دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو کیا وہ زبان سے ہو، مشورے سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، کیا ہے اس کے ساتھ ایک جہتی کا تعاون کرتے تھے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کہ اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہارا مدد کرے گا. ایمان والوں سے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو انسان اللہ کی مدد کیا کر سکتا؟ اللہ خالق ہے، مالک ہے. اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں. لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہارا مدد کرے گا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین پر چلو گے، دین پر خرچ کرو گے، دین پر ثابت قدم رہو گے، دین پر جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، تو کیا کرے گا؟ تم تو محروم نہیں ہوگے بلکہ تم کو اللہ جل شانہ دنیا میں بھی چمکتا رہے گا. قبر میں جائیں گے تب بھی کامیابی ملے گی. دنیا میں بھی اللہ کے رحمتوں سے مستفید ہوگے، دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم لوگ اللہ کی دین کی مدد کرو گے، دین پر چلو گے، دین کی خدمت کرتے رہو گے، دین پر مال کو بھی قربان کریں گے، دین پر جان کو بھی قربان کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ محروم ہو کر کے نہیں رہو گے. اللہ جل شانہ دنیا میں بھی تمہارا نام چمکتا رہے گا اور بروز معاشر میں بھی جنت بھی تمہاری لیے ہوگی. جنت کا بہار بھی تمہارا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جن حضرات نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے آج ان کا مشن بھی زیادہ ہے، زندہ ہے، ان کا نام بھی زندہ ہے. بے شک، بے شک. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی، ان کی شب و روز، ان کی قربانی، ان کی اثار و قربانی جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اللہ جل شانہ نے ان مبارک ہستیوں کو، اس عظیم ہستیوں کو دنیا کی زندگی میں جنت کے خوشخبری سنا دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خواجہ غریب نواز کون نہیں جانتا؟ آج بھی ان کا مشن بھی زیادہ ہے، ان کی مشن بھی زیادہ ہے، ان کا نام بھی زیادہ ہے. اور یہ ان کے مشن آج بھی زیادہ ہے کہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. ان کے نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. سبحان اللہ. کیوں زندہ رہے گا؟ اس لیے کہ خواجہ غریب نواز نے، اللہ والوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحات کو دین کے لیے، اسلام کے لیے قربان کر دیا. اللہ جل شانہ نے آج بھی ان کا نام زندہ رکھا ہے، ان کے مشن زندہ رکھا ہے. قیامت تک ان کا نام بھی زندہ رہے گا، ان کا مشن بھی زندہ رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمارے مولانا مظفر حسین صاحب نے بہترین مشن کا آغاز کیا ہوا ہے. اور میں نے تو کئی مرتبہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس مشن کو، اس پر اپنا مشن کو ہی بند کیجیے بلکہ اس کو آگے بڑھاتے نہیں.
ہمارے قوم کو جہاں دینی تعلیم کی ضرورت ہے وہاں دنیاوی تعلیم کی بھی سخت ضرورت ہے. جہاں ہمارے قوم کو مدرسے کی ضرورت ہے، نماز سکھانے کی ضرورت ہے، وضو سکھانے کی ضرورت ہے، وہاں ہمارے قوم کو انجینئرنگ کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اداروں کا ہر لمحہ ہر چیز میں ہر وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ دے دینا چاہیے. اور یہ ادارہ مولانا مظفر صاحب نے اپنے خاندان کے لیے، یہ صرف مولانا مظفر صاحب کا ادارہ نہیں، یہ پوری قوم کا ادارہ ہے، پوری سنیت کا ادارہ ہے، پوری مسلک اعلی حضرت سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ ادارہ ہے. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. یہ سب پوری قوم کا ادارہ ہے. اور بالخصوص میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس مشن میں ایک جٹ ہو جائیں، چاہے کسی بھی سلسلے سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی سلسلے سے آپ کو تعلق ہو. اگر آپ کو سنیت سے ہمدردی، مسلک اعلی حضرت سے ہمدردی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس ادارے میں ہمارے علماء کرام کو اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کر کے اس ادارے کو، اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. اس لیے کہ یہ کسی ایک مسلک کا، ایک سلسلے کا مشن نہیں، ادارہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ مشن، یہ ادارہ ہے. اور تمام اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت سے جو بھی تعلق رکھتا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مشن میں، اس ادارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ دینا چاہیے. اگر ہم لوگوں نے ایک جٹ ہو کر کے اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آج تو ایک دینی ادارے کی شکل میں ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اگر ہم لوگ جٹ رہے، اتفاق کے ساتھ رہے تو یہاں اسکول بھی ہوگا، انجینئرنگ کالج بھی ہوگا، میڈیکل کالج بھی ہوگا، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن دیر کس بات ہے کہ ہم لوگ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، اپنے قوم کو آگے بڑھانے کا شوق کو جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہاں بہت کچھ ہو سکے، ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم لوگ اللہ کی دین کی مدد کرو گے، دین پر چلو گے تو کیا کرے گا؟ اللہ جل شانہ دنیا میں بھی تم لوگوں کو اپنے رحمتوں سے نوازے گا، دنیا کی کامیابی بھی جیسے ہو جائے گی، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گی تب مزید پر کامیابیوں کا ورانے سے ہو گی. ہر قرآن حکیم وہ مقدس کتاب ہے، وہ اللہ سے قریب کرنے والی کتاب ہے کہ اللہ کے رسول نے اس قرآن حکیم کے تعلق سے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حضور نے فرمایا کہ قرآن مقدس ایسی مقدس کتاب ہے کہ اسی کتاب کی برکت سے، اسی کتاب پر عمل کرنے سے، اسی کتاب کو سینے لگانے سے، اسی کتاب کی تعظیم کرنے سے، اسی کتاب پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ اس قوم کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا، قبر میں بھی کامیابی عطا کرے گا، میدان محشر میں بھی کامیاب رہے گا. اللہ جو ان سے راضی ہوگا، اللہ کے رسول جو ان سے راضی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کون ہوگا؟ یہ قرآن کی عظمت و محبت کو دل میں رکھ کر کے قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر عمل کرے. وہ قوم کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی سربلند ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی بعظمت زندگی اس کو نصیب رہے گی. اور یہی قوم جو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا نام بھی زندہ ہوگا، اس کا بھی شک بھی زندہ ہوگا. وَيَدْعُ بِآخِرِينَ. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو قرآن سے دور ہو گیا،
قرآن پر عمل کرنے سے چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنے سے دور ہو گیا، قرآن پڑھنے سے دور ہو گیا، قرآن سمجھنے سے دور ہو گیا، قرآن سننے سے دور ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ تو چاہے کتنا دولت مند ہوگا، کتنا سرمایہ ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلت کی زندگی بسر کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، دنیا میں بھی پریشانیاں سے لاچار ہوگا، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تب ہر منزل پر اس کو ناکامی اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کمانے چاہتے ہو، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے خواہش ہے، خواہش تو سب کو ہے، لیکن صرف خواہش کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ عملی زندگی میں آنا ہی پڑے گا، عمل کے میدان میں آنا ہی پڑے گا۔ اور عمل کا میدان کیا ہے؟ کہ خود بھی کیا کرو، تعلیم حاصل کرو، اور بالخصوص جو بچے ہیں اس کو کیا کرو؟ سب سے پہلے اس کو دین کی تعلیم دیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، حضور کی سیرت کی تعلیم دیجیے، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اس کو ڈاکٹر بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، وکیل بھی بنائے، بیرسٹر بھی بنائے، منسٹر بھی بنائے۔ جو بچہ ابتدائی تعلیم و قرآن حدیث کا حاصل کرے گا، اسلامی تعلیم حاصل کرے گا، چاہے وہ کتنی اونچی مقام پر جائے گا، کسی مقام پر رہے گا، غیروں کے بیچ میں رہ کر کے کیا ہوگا؟ وہ مسلمان بن کر کے رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت اسلام کانفرنس، فیضان سرکار حضور عالی، آمد سرکار بابو حضور، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور مسلمان بن کر کے گا، حضور کا غلام بن کر ہوا نظر آئے گا، غلام حضور کے غلام بن کر کے رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا تو یہاں میٹرک پاس کر لیا تو پنجاب ہے، تو بمبئی ہے، تو دلی ہے، اور اسی میں بس کارخانہ ہے، تو سلائی ہے، تو کڑھائی ہے، تو رکشا، اسی میں اپنا رکھا مکان بنا لے تو بہت کچھ ہو گیا۔ نہیں مسلمانوں، اس زمانے میں ایک وقت کھائیے لیکن بچوں کو پڑھائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھوس کے مکان میں رہیے کوئی بات نہیں، لیکن بچوں کو پڑھائیے۔ آپ کا بچہ پڑھے گا، اونچی مقام پر پہنچے گا، تو کیا ہوگا؟ آپ کا پھوس کا مکان بنگلہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، کہ اللہ جل شان اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب پر عمل کے ذریعے ایک لوگوں کو دنیا کی بھی سربلندی عطا کی، آخرت کی بھی کامیابی عطا کرے گا، اور ایک دم ایسے بدنصیب کم نصیب کم ہوگا کہ ہوگا تو قرآن پر ایمان رکھنے والا، قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں سمجھے گا، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی پریشان، دنیا میں بھی ٹینشن، اور دنیا سے جب رخصت ہو جائے گا تب بھی ہر مقام پر اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہے پڑے گا۔ تو یہاں دینی ادارہ جو بہترین عمارت کے ساتھ اور بہترین معلومات کی نگرانی میں اور بہترین کمیٹی کی نگرانی میں، وہ مولانا مظفر صاحب کے دیکھ ریکھ میں، ان کی اثار میں ادارہ قائم ہو چکا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے بچیوں کو بھیجیے، قرآن پڑھائے، دینی تعلیم اس کو سکھانے کی کوشش کیجیے، اور اس ادارے کا تعاون کیجیے۔ تعاون کریں گے، 10 روپے دیں گے، ضائع نہیں جائے گا۔ 10 روپے آپ نے دیا ہے، یہ 10 روپے کے بدلے میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ جل شانہ کا کہ دنیا میں بھی 10 روپے جو آپ دیے ہوئے اس کے بدلے میں 10 گنا دیا جائے گا۔ کسی بندے کا وعدہ نہیں، اللہ جل شانہ نے وعدہ پر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور یہی 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے جو آپ دیے ہیں دنیا میں، تو اس کے بدلے میں 10 گنا ملے گا، اور آخرت میں اگر اللہ نے قبول کر لیا ہے، یہی کیا ہوگا؟ جنت جانے کا ذریعہ وسیلہ بن کر کے رہے گا۔
تو اس لیے مسلمانوں زیادہ بولنے سے کیا فائدہ؟ وہ شاعر کہتے ہیں کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 بوندے کافی اگر سر کر جائے تب۔ اس لیے سب سے پہلے مل جل کر رہیے، اتفاق سے رہیے۔ جو انسان نیک کام کر رہا ہے، اس میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر شوق و جذبہ ہے، تو دوسرے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کا اور آگے اس کو بڑھانے کے شوق و جذبات دلانا چاہیے۔ اور ہر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ دین کا اور اسلام کا خدمت کرنا چاہیے، دین اسلام پر اس کو رہنا ہی چاہیے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو، ہر مسلمان کو آپس میں، تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور ہر مسلمان کو نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو انسان، جو مسلمان، جو اللہ کا نیک بندہ دین کے معاملے میں محنت کر رہا ہے، شوق و جذبے کیے ہوئے ہے اور اپنے شوق و جذبے کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ جل شانہ ہم تمام حاضرین کو، تمام مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے مولانا مظفر صاحب نے جو یہاں ادارہ قائم کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، ان کے شوق و جذبے کو، اس دین پر انصار کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور دین کا شوق و جذبہ عطا فرمائے، تاکہ کیا ہو جائے، یہاں دینی تعلیم بھی جاری رہے اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی رہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ علاقہ وہ کیا ہوگا، دین میں بھی تو آگے ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا، دنیا کی علم میں بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ابھی تو افتتاح ہی ہوا ہے، ابھی تو صرف عمارت قائم ہوئی، اس کی افتتاح کے سلسلے میں اس جنگین سیر وجہ جلسہ رکھا دیا ہے، ابھی تو تعلیم شروع ہی نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے بعد یہاں تعلیم شروع ہو جائے گی، اور یہاں ایک رونق ہوگا، ایک دینی تعلیم ہوگی، قرآن کی تعلیم ہوگی، اس علاقے پر وہ اللہ کے رحمتوں کا برسات ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز روزے میں بھی برکت ہوگا، اولاد میں بھی برکت ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ یہاں کے اراکین، یہاں کے کمیٹی والوں نے جو محنت کی ہے، اتنا پنڈال سجایا ہے، دل سیر روزہ جلسہ کیا ہے، اللہ سب کی محنتوں کو اور تعاون کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔